الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم ہمارے سامعین حضرات، حاضرین جلسہ، ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ، آج مسلمانوں کا مذہب اسلام کا جو دو مذہب اسلام کے جو دو تہوار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، قال قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، ایک پوری حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مدینہ تشریف لے گئے تو وہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشار صحابہ سے پوچھا کہ ما ھذان الیومان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، وہ دور جس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ جاہلیت کا دور کا مطلب کہ جب اسلام سے لوگ ناواقف تھے، اسلام سے واقفیت نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی یا بعثت ہو گئی تھی، تو آج سے لوگ ناواقف تھے۔ تو دور جاہلیت میں ہم لوگ یہاں خوشیاں مناتے تھے، میلہ ٹھیلا لگاتے تھے، جیسے کہ رسم و رواج ہے دنیا کے اندر کہ مختلف مواقع پر اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دھرم کے انوسار لوگ جو ہے وہ میلہ ٹھیلا لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اس آج کے دن کی اہمیت بتا دی، کتنا اہم دن ہے عزیز صاحب۔ فرمایا قد ابدل اللہ بہما خیرا منہما، کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں سے بہتر تم کو دو دن دیے۔ وہ دن ایک رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے خوشخبری اور مژدہ سنایا جاتا ہے روزے داروں کو، عید الفطر کا موقع، اور ایک فرمایا جو عید الاضحیٰ، یہ قربانی کا دن۔ یہ دو تہوار ہیں مسلمانوں کے جو خوشی کے تہوار ہیں، جن کو عیدین کہا جاتا ہے۔ خوشی کے معنی بھی آتے ہیں، اور عید لفظ جو ہے عربی گرامر کے حساب سے
اس کا جو اوریجن ہے، مادہ ہے عود عین واو دال، اس کو عید یوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پھر لوٹ کر یہ دن آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے خاندان کے، اپنے بچوں کے، بیوی کے ساتھ یہ خوشی کا دن بار بار اللہ تعالی ہم کو عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ یہ آج کا دن جو ہے عزیز ساتھیوں، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، یہ اضحیٰ اضحیہ سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں قربانی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، توجہ کی ضرورت ہے عزیز ساتھیوں، یہ جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ قربانی صرف قربانی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے عزیز ساتھیوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا، اور یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات ہے، وہ شخصیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور مکہ معظمہ میں اور اطراف میں جو کفار تھے، وہ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے، آپ کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ بھی باوجود اس کے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدت مندی رکھتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا اور اس کی تردید بھی فرمائی۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، یہود و نصارہ کو مخاطب فرمایا کہ تم دعویٰ کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت بندی کا، وہ تو اس طرح کے نہیں تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو بہت موحد تھے، حنیف تھے، اللہ کی وحدانیت کا ان کا وہ اقرار کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اکیلے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ شخصیت اور ذات تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ سارے لوگ ان کو مانتے تھے۔ زمانے گزر جانے کی وجہ سے رسم و رواج میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی، طرح طرح کے رسم و رواج پنپ گئے تھے، جس کی اسلام نے پھر مخالفت کیا۔ تو انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا تھا وہ بالکل سچ ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں، وہ بیٹا کہ اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں ایک اولاد عطا فرمائی، کتنا لاڈ و پیار ہوگا، کتنی محبت سے ان کو پالا پوسا ہوگا۔ جب وہ بیٹا کچھ بڑا ہو گیا، 12-13 سال کا ہو گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر سے جو فرما رہے ہیں کہ بیٹا ہم نے تو خواب میں دیکھا ہے میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے باپ، آپ کو جو کچھ حکم ہے، یا ابت افعل ما تؤمر،
اے ہمارے پیارے باپ، جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ یہاں سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ابھی 12-13 سال کے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے اس بات کو کہ انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ لفظ استعمال کیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ہمارے پیارے باپ، اللہ رب العزت نے جو تم کو حکم دیا ہے وہ کر گزریے۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ تم ہم کو ذبح کر رہے ہو، بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، اس میں تعامل کی کیا بات ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ ذبح کرو۔ یہ تو اللہ رب العزت کا زبردست امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ وہ اللہ کے یہاں پر ایک عقیدہ بھی ذہن میں رکھے، جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا چلانے کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بغیر سبب کے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی طاقت رکھی ہے تو وہ چیز بغیر اللہ رب العزت کے وہ کام نہیں کر سکتی، بغیر حکم کے کام ہی نہیں کر سکتی۔ ہم دوا کرتے ہیں، معالج کے پاس جاتے ہیں، کیا دوا کے اندر طاقت ہے کہ ہم کو شفا دے دے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ بغیر اللہ کی مرضی کے دوا شفا نہیں پہنچا سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوا جب ہمارے پیٹ میں جاتی ہے تو یہ دوا میڈیسن جو ہے یہ اللہ سے مخاطب ہوتی ہے۔ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہی ہوا کی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ نماز سنت رفیع پڑھتے ہیں، اس کے لیے بتا دیں۔ جی، اور پھر وہ دوا مخاطب ہونے کے بعد اللہ سے کہتی ہے کہ ہم شفا دیں یا مضرت پہنچائیں، تو اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر وہ دوا شفا، اس دوا سے شفا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چھری کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ چھری جب چلائی جاتی ہے تو اس سے پھر وہ چیز کٹ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں اپنے بیٹے پر، لیکن وہ چھری چل نہیں رہی ہے، بغیر اللہ کے حکم کے چھری کسی کو کاٹ نہیں سکتی۔ وہی چھری جو پیارے بیٹے پر چل نہیں رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس جگہ پر اپنے کرم سے اور رحم سے جب دمبا جنت سے بھیجا اور وہ دمبا وہاں پر فرشتوں نے لٹایا تو وہی چھری جو چل نہیں رہی تھی عزیز ساتھیوں اپنے بیٹے پر، وہ چھری اب کام کرنے لگی۔ تو بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ سبب کے طور پر، تدبیر کے طور پر تو ہم کو چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طریقے سے پانی جس کے اندر ڈبانے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ رب العزت جب چاہے تو پھر اسی پانی کو صرف راستہ بنا سکتے ہیں۔ جس پانی سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صاف نکال دیا اور نجات دے دیا، اسی پانی میں اللہ رب العزت نے اپنے دشمن کو، فرعون کو غرق کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں، بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی بھی چیز کام نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ آج کا جو دن ہے عزیز ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد دلاتی ہے۔ کتنی بڑی قربانی دیا ابراہیم علیہ السلام نے، کیسی کیسی آزمائش سے وہ گزرے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس عمل کو اتنا پسند فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے بارے میں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ قربانی کے سلسلے میں بہت لاپرواہ ہیں، بے پرواہ ہیں، اور صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، اور بس خاندان میں، اپنے پریوار میں بس کبھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ کر دیا، کبھی بیوی کے نام سے کر دیا۔ یہ یاد رکھیں کہ جو صاحب نصاب ہوتا ہے
جس پر نصاب ہے، جس جو صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے، اور نصاب کی ملکیت آج کے دور سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 60,000 روپے کے آس پاس 52 تولہ چاندی کی قیمت ہوتی ہے، جس کے پاس بھی، چاہے بیوی کے پاس، بیٹی کے پاس، بیٹے کے پاس، باپ کے پاس، گھر کے اندر اگر 10 افراد ہے اور 10 افراد میں 7 افراد کے پاس ایسا نصاب ہے تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے۔ اور اس کا ثواب سن لیجئے آپ، ثواب سننے کے بعد تو اندر سے یہ تمنا ہوتی ہے کہ جس پر نصاب، جو صاحب نصاب نہیں ہے، وہ بھی اس سے محروم نہ ہو جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ بہت سے اعمال ہیں عزیز ساتھیوں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، غرباء اور مساکین کی مدد کرنا ہے، ہاسپٹل اور کلینک کھولنا ہے غرباء اور مساکین کے لیے، بہت سے کار ثواب ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا ثواب ہے، اپنی اہمیت ہے۔ لیکن بعض موقع پر، بعض دن میں بعض اعمال اتنے اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں کہ اس عمل کے برابر دوسرے اعمال ہو ہی نہیں سکتے۔ حج کتنا بڑا عمل ہے عزیز ساتھیوں، کہ جو حج کر لیتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن قربانی کے سلسلے میں فرمایا کہ آج کے دن، یعنی جو 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12، ان دنوں میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت کو قربانی کے علاوہ دوسرے اعمال اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ قربانی جتنی محبوب ہے اس سے دوسرے اعمال اتنے محبوب نہیں ہیں۔ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں یہ خوشخبری دیا ہے، اس خوشخبری کے سننے کے بعد تو ہم کو تو جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے کہ وہ بھی قربانی کے لیے باقاعدہ نظام کرے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے عزیز ساتھیوں کہ اچانک ایک برڈن ہم لوگوں پر اچانک آ جاتا ہے، اس برڈن کو بجائے برڈن محسوس کرنے کے اگر اس کا چسکا لگ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ عمل بہت پسند ہے، تو جس طریقے سے ہم اپنی ضروریات کے لیے بجٹ بناتے ہیں، پورے مہینے کا بجٹ باقاعدہ بناتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہم پورے سال کا ہم بجٹ بناتے ہیں، اس کو باقاعدہ مینٹین کرتے ہیں کہ اتنا ہمارا سامنے خرچ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عزیز ساتھیوں قربانی کے عمل کو ہم اتنا بہتر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند کے خاطر ہم کو باقاعدہ بجٹ مینٹین کرنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اکٹھا کریں اور اس عمل کو ہم کر گزریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار ہو جائے۔ اور اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے شہرک کاٹنا اور زمین پر خون کا گرنا، 1 سیکنڈ لگتا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے کہ وہ خون جو ہے گرنے نہیں پاتا ہے زمین پر، کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہی ہمارا مطلوب ہے، یہی ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا، کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ہم کو پہچان لیں کہ ہمارا امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں سخت وعید ہے عزیز ساتھیوں۔
فرمایا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، اور وہ بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا زبردست ناراضگی کا اظہار فرمایا، فلا یحضر مصلانا، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب کھڑکے جائے۔ اس قدر بددعا ہے عزیز ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے شفیق اور کیسے نرم دل، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر آپ کو نرم دل نہ بناتے آپ کو، تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس نہ پھٹکتے۔ ایسے نرم دل، ایسے خوش خلق، انک لعلی خلق عظیم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر کس قدر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس کو جو استطاعت رکھتا ہے قربانی کی اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، گویا کہ پھٹکے نہ۔ اور اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ بعض موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض بدعمالیوں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ناکا رشتہ توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرما دیا کہ جو قربانی نہیں کرتا ہے استطاعت ہونے کے باوجود، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، ذرا اس پر غور کریں کہ کل قیامت کے دن جب ہماری پیشی ہوگی تو ہمارے پاس تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہیں کہ اللہ کے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، حوض کوثر سے سیرابی ہو جائے۔ وہی ایک سہارا ہے ہمارے لیے قیامت میں، اور خدا نخواستہ ہماری ایسی بدعمالیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن میدان حشر میں وہ ہم کو نہ پہچانے اور حوض کوثر سے ہم کو دور بھگا دے، تو عزیز ساتھیوں پھر ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کرنے میں یہ فضیلت ہے اور نہ کرنے میں تو عزیز ساتھیوں بڑی بدبختی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہم کو پہچاننے سے انکار کر دیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے سیرابی عطا فرمائے۔ اور دعا کی ضرورت ہے عزیز ساتھیوں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہلکا پھلکا آپ دعا کر لیں گڑا کر عاجزی کے ساتھ۔ آخرت کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے عزیز ساتھیوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے سیراب فرما رہے ہوں گے، اور ایک جماعت آ رہی ہوگی، اور اس جماعت کو فرشتے جو ہیں وہ دور ہٹائیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، تو فرشتے پھر ان کو جواب دیں گے اور بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے گزرنے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے عمل میں اپنا عمل شامل کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کریم اور کیسے شفیق، اس موقع پر جو فرمائیں گے سوفن بھگاؤ ان کو، ہٹاؤ نہ ان کو، تو کتنی بدبختی کی بات ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس موقع پر پہچاننے سے انکار کر دیں۔ تو حوض کوثر سے سیرابی اور شفاعت کی دعا عزیز ساتھیوں ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اگلی بات عزیز ساتھیوں یہ ہے کہ قربانی کرنے کے سلسلے میں بہت اہم، ٹائم دیکھنا بیٹا ذرا کتنا، 8 منٹ باقی۔ ایک بات بہت اہم رکھے کہ قربانی ایک تو بند جگہ پہ کریں، کھلی جگہ پہ نہ کریں، اور دوسری بات ایک اور بھی ہے، وہ یاد رکھیں، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
مسلمان کی جو تعریف کیا ہے، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دو اعضاء کا ذکر فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ دو اعضاء کا ذکر کرنے کے بعد یہیں تک یہ اعضاء محدود نہیں ہے، یہیں تک یہ عمل محدود نہیں ہے۔ جو دو اعضاء ہیں بہت اہم ہیں، ہاتھ اور زبان، جس سے ہم دوسروں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہماری زبان کھٹا کھٹ چلتی رہتی ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی ہے جو غیبت سے پاک ہو، چغل خوری سے پاک ہو۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم باقاعدہ پلان بناتے ہیں۔ رات جب سوتے ہیں تو رات میں ہم کو نیند نہیں آتی ہے کہ اگلا آدمی اس کو کیسے نقصان پہنچایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ نہ رہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر جو مسلمان کا ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد کہ سارے کہ وہ مسلمان نہیں ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ لفظ مسلم استعمال فرمایا ہے۔ لیکن اس مسلم کے اندر جو وضاحت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی مذہب کا بھی ماننے والا ہو، انسان تو انسان عزیز ساتھیوں، کوئی بھی مخلوق اللہ رب العزت کی جس کو ہم قید رکھتے ہیں، جس کو ہم تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب اس تعریف سے یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، دہشت پھیلاتے ہیں اور اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمانوں کا، اور اس کا چہرہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا، لیکن وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اس سے کوئی غلط نہیں کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ سکھ ہے عیسائی ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہ رہا ہے اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ وہ غیر مسلم جو صحابہ کرام کے پڑوس میں رہ رہا ہے اپنے کو اتنا معمول سمجھتا ہے، اپنے کو اتنا محفوظ سمجھتا ہے کہ دوسرے علاقے میں وہ محفوظ اپنے کو نہیں سمجھتا ہے۔ یہ تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو قربانی کے سلسلے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ دیکھیے، قربانی کرنے کے بعد قربانی کا کسی قسم کا کوئی حصہ ایسی جگہ نہ پھینکیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ خون کا جو ذبح کرتے ہیں تو خون کا بھی احترام ہے، وہ قربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنے کے بعد گوشت کا خون کا ایسا نظام بنائے کہ گڈھا کھودے اور اسی گڈھے کے اندر خون رہے۔ یہ جو نالیوں میں خون بہتا رہتا ہے عزیز ساتھیوں، یہ بتائیے آپ کے گھر کے اندر اگر خون کا بہا دیا جائے اور ڈال دیا جائے تو آپ پسند کریں گے اپنے آپ کو؟ آپ نفرت کریں گے، اور اگر کسی نے ڈال دیا ہے تو غصے سے بےتاب ہو جائیں گے۔ یہ یہاں ہمارے ملک میں جگہ جگہ اور لوگ بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، نامسلم بھی رہتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ نالیوں میں آپ خون بہائیں گے؟ یہ وہ بے توقیری ہے، خون کی بے توقیری ہے، وہ جانور کی بے توقیری ہے، قربانی کی بے توقیری ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو اوجھڑی ہوتی ہے وہ حصہ ہوتا ہے جو پھینکا جاتا ہے، جو جس کا باقاعدہ اس کا نظام ہے کہ نگر پالیکا، ہماری نگر پالیکا نے اس کا باقاعدہ نظام رکھا ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں، عملہ ان کا ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ فون ملا دیجئے، وہ عملہ آپ کے پاس آ جائے گا، وہ ساری چیزیں لے جائے گا۔ باہرہ دیکھا جاتا ہے جی ساتھیوں، ہماری اپنی غلطی ہے، محسوس کر رہے ہیں، آئندہ یہ غلطی نہ ہونے پائے، اور لوگوں کو یہ سبق دیں کہ مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے کہ جگہ جگہ گوشت کے ٹکڑے
کوڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں، جو چیز آج تک گھر کے اندر رکھے رہتے ہیں اور جب 2 دن گزر جاتے ہیں غریب کو دینے کی نوبت نہیں آتی ہے کہ غریب کو دے دیں، کسی غریب کو، مفلس کو، بیوہ کو گوشت پہنچا دیا جائے، وہ گھرے رکھے رہتے ہیں فریج کے اندر، مدتوں چلے گا، ابھی میرا بیٹا بھی آئے گا فلاں جگہ، غریب کو دینے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ جب وہ سڑ جاتا ہے تو سڑنے کے بعد پھر وہ گلی کوچے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے گوشت کے ٹکڑے کے پھینکنے سے یا کسی بھی گندگی کے ڈالنے سے اگر انفیکشن ہوتا ہے، اگر تالیا ہوتا ہے اور جراثیم پھیلتے ہیں اور خدا نخواستہ وہ وبائی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کسی کو ڈائریا ہو جاتا ہے، کسی کو کالنا ہو جاتا ہے، کسی کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے اس بدعملی سے عزیز ساتھیوں، بے احتیاطی سے، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ عزیز ساتھیوں، وقت پورا ہو گیا ہے، جو باتیں ہم نے آپ سے عرض کیا ہے اس کا دھیان رکھیں، اور ممنوعہ جانور جو بھی ہے اس ممنوعہ جانور کو آپ بھی ممنوع سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں، احتیاط رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی، قربانی کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے۔ دھوپ زیادہ ہو رہی ہے، وقت ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا وہ سن لیجیے ذرا، بات اور بھی کرنی تھی ہم کو لیکن بس رہ گیا، بہت اہم بات تھی لیکن وقت ہو گیا ہے۔ جلدی سے آ جائیں۔ دیکھیے نماز کا جو طریقہ ہے، نیت جو باندھی جاتی ہے اور اس کو بتا دیں کہ کیونکہ یہ واجب ہے اور سال میں 2 مرتبہ موقع آتا ہے، لوگ بھول جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام بھی بھول جاتا ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب کی، میں 6 زائد تکبیروں کے باقی جو الفاظ ہوتے ہیں پیچھے سے دماغ کے موہر کعبہ شریف کی طرف اللہ کے واسطے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ دی جائے گی۔ چونکہ اس تکبیر کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے تو نیت باندھ دی جائے گی اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 2 تکبیریں ایسی ہوں گی عزیز ساتھیوں جس میں کچھ پڑھا نہیں جائے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو اگلی تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر، اس میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم کو قرآن پاک پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے۔ یہ اصول ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جس تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے تو پھر ہاتھ باندھ کر پڑھنا ہوگا، اور جس تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ رکوع سے پہلے جو تکبیر ہوگی اس میں رکوع کو قرات کرنا ہے، ہاتھ باندھ دیا جائے گا۔ پھر قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع ہوگا، پھر اگلی جو نماز رکعت ہوگی، دوسری رکعت ہوگی، اس میں امام سیدھے کھڑے ہو کر قرات کریں گے، اور اس کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی، زائد ہوتی ہیں، وہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ نماز کی ترکیب ہے، بس وقت ہو گیا ہے، بس جلدی سے آپ لوگ آ جائیے۔ صوبان بھی جگہ ادھر آ جاؤ، جگہ ہو جائے گی، ادھر آ جاؤ، اور آگے کھڑو۔ ہاں بھائی، نماز شروع ہونے جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد خطبہ سنی رہے اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله على كثير ممن خلق فضلا وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعتدت لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا يعذبون بأصناف العذاب ينادون ويلا ويدعون ثبورا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا
له ولا وزير له ولا مداري له ولا مصاري له ولا مقارن له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا مقارئ له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومرجعنا مؤيدنا مخدومنا منظومنا مقصومنا مقصودنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وآتاه جوامع الكلم ومنامع الحكم وكرائم الشيم وبعثه مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا. أما بعد فيا أيها الناس إن يومكم هذا يوم عيد. وقال عليه الصلاة والسلام لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وقام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل خليفة النبي بلا فصل إمامنا سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعالم بالكتاب إمامنا بالحق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات الطاهرات بنات النبي المصطفى وأهل بيته المطهرة رضي الله تعالى عنهم وعلى عميه النبي المجتبى سيدنا العباس وسيدنا حمزة رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة بالجنة الكرام وعلى سائر الأنصار والمهاجرين وعلى سائر البريين وأصحاب بيعة الرضوان الضيوف العظام وأتباعهم وتابعيهم إلى يوم القيامة الحمام بيضة الإسلام والدين المبين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الله الله في أصحابي لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم أكبر. بہت تیز ہے. دھوپ دے رہے انشاءاللہ مختصر کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی میں قبولیت بشر پتا فرماتے ہیں.
دوسری پڑھنے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں گناہوں کے ساتھ. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں ہم آ گئے. اے میرے پروردگار آپ کی توجہ کو آپ نے رہت کی ہم کو ضرورت ہے. اے میرے مولا بس یہاں سے ہم لوگ ایسے جائیں کہ آپ ہمارے سب کے گناہوں معاف فرما دیں. اے میرے پروردگار آپ ہی کا ایک دروازہ ہے, آپ ہی کی ایک چوکھٹ ہے. اے میرے مولا ہم کہاں جائیں. اے میرے پروردگار بس ہم پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اے میرے پروردگار سنتوں پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما دیجیے. اے میرے پروردگار ہماری مساجد کو آباد فرما دیجیے. ہمارے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دیجیے. اے میرے مولا مسجدیں خالی رہتی ہیں, نام لیتے ہیں ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اے اللہ یہ مسجدیں پھر بددعا دیتی ہیں, ہمارے گھروں کو ویران کرتی ہیں. اے میرے مولا سچا عشق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں اے اللہ ان کے حجوں کو قبول فرما دیجیے. اے میرے مولا ہم سب کو اے اللہ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں اے اللہ ان کو بھی جو جا چکے ہیں دوبارہ اے اللہ اس چوکھٹ پر حاضری کی صحت اور عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرما دیجیے. روضہ اقدس پر بنفس رفیق حاضر ہو کر رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ قیامت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے اور کوثر سے سیرابی عطا فرما دیجیے. ہمارے مساجد کی, ہمارے مدارس کی, ہمارے جانوں کی, مالوں کی سب کی حفاظت فرما دیجیے. اے میرے پروردگار سارے عالم میں امن و سکون کا ماحول پیدا فرما دیجیے. اے اللہ دہشت گردوں کی دہشت گردی سے, ظالموں کے ظلم سے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ وہ ظالم چاہے وہ محکوم کی شکل میں ہو چاہے حاکم کی شکل میں ہو, اے میرے پروردگار سب کے ظلم اور بربریت سے اے اللہ پوری انسانیت کو محفوظ فرما دیجیے. اے اللہ سنویدھان کے مطابق اے اللہ ملک چلانے کی حکام کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے میرے پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے, خاص طور سے فلسطینیوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اے اللہ ان کے بچوں کو بھی کاٹا جا رہا ہے, ان کی عورتوں میں کاٹا جا رہا ہے. اے میرے پروردگار آپ تو خود دیکھ رہے ہیں میرے مولا کیسے کیسے مظالم کا وہ شکار ہو رہے ہیں. اے میرے پروردگار یہ ظلم کا صرف ایک ہی وجہ ہے کہ بیت المقدس کی وہ حفاظت چاہتے ہیں. اے میرے مولا وہ بیت المقدس کو جس کے لیے خون بہا رہا ہے, اے میرے پروردگار مسلمانوں پر کرم فرما دیجیے. وہ جملے اول پر دوبارہ مسلمانوں کو تسلط عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو ظالم حکومت ہے اسرائیل اور جو بھی اس کے معاونین ہے جو اس کے ظلم میں برابر کا ساتھ دے رہے ہیں, میرے پروردگار ایسے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے, ان کو رسوا اور ذلیل کر دیجیے. اے میرے پروردگار جو اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں جن کے کانوں پر جو نہیں رہتی ہے, اے میرے پروردگار کان میں تیل ڈالے ہوئے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ ان کو فلسطینیوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے, دین سے تعلق نہیں ہے, عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں. اے میرے پروردگار ایسے سربراہان کو دل کو نرم فرما دیجیے اور ان کے قلوب کے اندر جو اسرائیل کی اور امریکہ اور دوسرے ممالک کا جو روگ پڑ گیا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے, اے اللہ ان کے روگ کو ختم فرما دیجیے. اپنی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے, ان کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دیجیے, دین کی حمیت پیدا فرما دیجیے. فلسطینیوں کے ظلم کو بربریت کو ان کے پر ظلم ہو رہا ہے